بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 78 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَكَيْفَ كَانَ فَذَاتُهُ الْكَامِلُ سے لے کر هذا مضافا الى ان حاصل الطریق المختار تک۔ اس کا کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ جو بحث چل رہی تھی اسی کا حصہ ہے۔ اس کے ذیل میں آج جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، خدا کے کمال مطلق ہونے کا لازمہ نظام احسن کا ہونا ہے، یعنی نظام احسن موجود ہے، اس سے بہتر نظام نہیں تھا نہ ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، لطف کو ثابت کرنے کے بارے میں مصنف کی بہترین روش ہے دیگر علماء اہل کلام سے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ بھی ہو، یعنی یہ بحث چل رہی تھی ہماری کہ عقل حاکم ہے خدا کے اوپر، اس کا معنی کیا ہے؟ مراد درک عقل لی جائے یا حکم عقل مراد لیا جائے؟ یہ جس طرح بھی ہو، وذاتہ الکامل لا یقتضی الا النظام الاحسن، خداوند متعال کی ذات کامل کمال وجود تقاضا نہیں کرتی سوائے اس کے کہ نظام احسن ہو، یعنی نظام احسن کامل نظام ہونے کا وجود کامل تقاضا کرتا ہے۔ ومن المعلوم ودیث بات ہے کہ ان القبیح لا یناسب ذاتہ الکامل، قبیح چیز کا ہونا خدا کی ذات کامل ہونے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، چونکہ وہ کامل ہے، کامل سے نقص صادر نہیں ہو سکتا، اور قبیح نقص ہوتا ہے۔ فاعل اور اس کے فعل کے درمیان میں ارتباط ہوتا ہے، والمناسبت والسنکیت من احکام العلیت، اور مناسب ہونا کا یہ جو کہا گیا کہ کبھی مناسب نہیں ذات الہی کے ساتھ، یہ مناسب ہونا یا یہ ایک جہتی احکام علیت میں سے ہے، یعنی علت سے جو معلول صادر ہوتا ہے وہ معلول سنکیت رکھتا ہے، کسی لحاظ سے مناسبت رکھتا ہے اپنی علت کے ساتھ، بالکل بیگانہ نہیں ہوتا۔ اگر علت ناقص ہے تو معلول کے اندر نقص پایا جائے گا، اور اگر علت کامل ہے تو معلول کے اندر بھی کمال پایا جائے گا۔ بس فَيَمْتَنِعُ صُدُورُ الْقَبِیحِ تَرْکُ الْحَسَنِ مِنْهُ تَعَالَىٰ، بس اس بنا پہ کبھی کا صادر ہونا منع ہے خداوند متعال کے جانب، چونکہ کمال مطلق ہے۔ کبھی کا صادر ہونا نقص ہے۔ یہ حسن کو ترک کرنا جو کہ قابل مذمت ہے، خدا کے لیے تصور نہیں کیا سکتا، کیونکہ من جہت اقتضاء ذاتی و صفاتی، خدا کے ذات کا تقاضا دیکھتے ہوئے، صفات کو دیکھتے ہوئے منع ہے کہ وہ کبھی کو انجام دے، کبھی اسے صادر ہو، لا من جہت تاثیر العوامل خارجی فیہ تعالی۔ یہ مراد نہیں ہے کہ عوامل خارجیہ خدا کے اندر، یعنی خدا سے ہٹ کے جو بیرونی اسباب و علل ہیں وہ خدا کے اندر تاثیر پذیر ہوں۔ وہ کیا ہے؟ من حکم عقلین، یعنی حکم عقل خدا کے اندر تاثیر رکھتا ہو، یہ ایسے نہیں، یہ مراد نہیں۔ او عقلائی نے حکم عقلائی وہ یہ کہ بے وجوب صدور الحسن ہے، کہ واجب عقل قرار دے رہی ہو یا عقلا واجب قرار دے رہے ہوں کہ حسن کا صادر ہونا خدا سے واجب ہے، وترک القبیح، کبھی کا ترک کرنا خدا کے لیے واجب، مانو لا ينفعل من شیء، طرح خدا پر کسی چیز سے اثر پذیر نہیں ہوتا، یعنی بیرونی کوئی بھی عامل ہو ماسی اللہ خدا کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں اثر پذیر نہیں ہے۔ وعلیہ اس بنا پہ فمقتضی کمال ذاتہ هو لزوم افاضۃ اللطف منہ للعباد، بس خدا کی ذات کے کمال ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ لازمی ہے، ضروری ہے لطف پہنچائے خداوند متعال، لطف آئے اس کے بندوں کے لیے، ومنہ، اور اس لطف میں سے ایک جو لطف کا مصداق ہے التکلیف ہو، کہ ایسی تکلیف بندوں کے اوپر خداوند متعال عائد کرے جس میں ان کی سعادت ہو، شکاوت سے دوری ہو، اذ عدم التکلیف بندوں کو من جہت جہل، یا تو خدا کو پتہ نہیں، یہ حالت ہے تبھی انہیں مکلف نہیں بنا رہا،
او من جہت نقص فی الجود والکرم، یا نہیں پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں کر رہا بغیر مقصد کے، تو پھر یہ گویا ہے کہ وہ اس اپنے کرم نوازی میں اور اپنی جود و سخا میں بخل کر رہا ہے، نقص ہے اس میں، یعنی اس میں کے اندر نہیں، او من جہت العجز ہے، یا اس کے اندر قدرت نہیں جود و کرم کرنے کی، او من جہت البخل، یا بخل کر رہا ہے، او من جہت عدم المحبت بالکمال و نظام الاحسن، یا یہ کہ وہ کمال احسن نظام احسن کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، وَكُلُّ هَذِهِ مَفْقُودٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ، یہ تمام تصورات، جہل بھی نہیں خدا کے اندر، نقص بھی نہیں اس کے جود و کرم کے اندر، عجز بھی نہیں، بخل بھی نہیں، اور عدم محبت بھی نہیں، بلکہ محبت ہے اس کی کمال مطلق کے ساتھ، یہ تمام کی تمام چیزیں خدا کے بارے میں نہیں ہیں۔ وَإِلَّا، اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہوتی تو لازم الخلف فی کونہ صرفاً فی العلم والکمال والقدرت، تو خلاف فرض لازم آ جاتا خدا کا علم مطلق ہونا، کمال مطلق ہونا، قدرت مطلق ہونا، قادر مطلق ہونا، وفی کونی عالما من نفسی، دلالہ خدا مطلب عالم ہے خود اپنی ذات کے بارے میں، کمال ہی اور کمال کے بارے میں، آثار ہی اپنے آثار کے بارے میں، وہ محب لہو، خود سے بھی محبت رکھتا ہے، اپنے افعال سے کمالات سے محبت رکھتا ہے، والخلف محال، خلاف فرض محال ہے، یعنی ان تصورات کا اگر جہل و نقص و بخل و عجز کا اگر تصور کیا جائے تو وہ یہ کہ وہ کامل نہیں ہے، جب کامل نہیں تو وہ خدا نہیں ہے، یہ خلاف فرض ہے۔ ثم لا یذهب علیک، اس کے بعد آپ کے لیے بات واضح رہے، یعنی لا یذهب علیک، مخفی نہ رہے آپ کے اوپر بات، کہ ان طریق الذی سلکہ المصنف فی اثبات لطف الرحمت اولا مما سلکہ اہل الکلام، کہ قاعدہ لطف کو ثابت کرنے کے لیے جو روش مصنف نے یعنی مرحوم مظفر نے اپنائی ہے وہ دیگر علماء اہل کلام سے بہتر روش ہے، وہ یہ کہ وہ اہل کلامی من ان کل مقرب الی الطاعت ومبعد عن المعاصی لطف، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز اطاعت الہی کے قریب کرے اور معصیت الہی سے دور کرے وہ لطف ہے صغرا، وہ واجب فی حکمت ہی، اور لطف خدا کی حکمت میں واجب ہوتا ہے، لہذا خدا کے لیے اوپر لطف کرنا واجب ہے، لأن الاحمال به نقل ظن للغرض، چونکہ لطف کو ترک کر دینا یہ نقض غرض الہی ہے، وہ کبھی خدا تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے غرض کے خلاف انجام نہیں دیتا۔ مثلا یہ کمن دعا غیرہ الی مجلس الطعام، جیسا ایک شخص کسی دوسرے کو کھانے کی دعوت میں بلائے، وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ انہ مع کونہ مکلف بالاجابت، جانتا ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرنے کے بارے میں مکلف ہے، انجام دے، متمکن من امتصال ہے، اس کے لیے بجاوری بھی امکان رکھتی ہے، لا یجیبہ الا ان یستعمل معه نوع من التأدب، یہ قبولیت نہیں ہو سکتی سوائے یہ کہ اس کے ساتھ وہ امتصال کے ساتھ ادب بھی رکھتا ہو، فالتأدب المذکور یقرب المکلف الامتصال ویبعد عن المخالفت، اور ادب مذکور جسے وہ مکلف کو قریب بناتا ہے کہ امتصال امر کر سکے، اور جس نے امر دیا ہے عامر اس کی مخالفت سے دوری اختیار کر سکے۔ فَإِذَا كَانَ لِلدَّاعِي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي دَعْوَتِهِ، اور اگر دعوت دینے والے کا مقصد بالکل صحیح مقصد ہے تو یجب علیہ استعمال التأدب المذکور، تو اس کے لیے ادب کا استعمال کرنا واجب ہے، تحصیل الغرض ہی، تاکہ اس داعی کا مقصد حاصل ہو سکے، وَإِلَّا، اور اگر ادب کا خیال نہیں کرے گا نقض غرض صحیح، وہ کہ اس نے غرض صحیح کو تو خود توڑا، یعنی مہمان نوازی کے اندر وہ آداب کا خیال نہ رکھے تو گویا کہ مہمانوں کو اس نے دعوت نہیں دی، وہ ہوا حکیم عامر سے کبھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا، شاعر مطرف ہم نے یہ جو کہا طریق المصنف اولا من طریق اہل الکلام، یہ ہم نے کہا کہ مصنف کی جو روش ہے قاعدہ لطف کے بارے میں لطف کو ثابت کرنا یہ بہترین روش ہے اہل کلام سے، علماء اہل کلام سے، کیوں؟ لأن محصل الطریق المختار ہے، چونکہ اس روش طریقے کا خلاصہ جس کو اختیار کیا یعنی مصنف نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ وہ امتناع و انفاق کا کہ لطف و تکلیف ہے، وہ یہ کہ لطف خدا سے جدا نہیں ہو سکتا، تکلیف خدا سے، یعنی خدا مکلف کسی کو بنا یہ اس سے جدا نہیں ہوتا، لا وجوب و صدور تکلیف علیہ تعالیٰ، ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کے اوپر واجب ہے کہ بندوں کو مکلف بنائے، معلوم حدیث بات ہے کہ ان مع تعبیر انفقاق تعبیر امتناع انفقاق لطف و تکلیف لا یاتی بہ الاشکال مذکور ہو، یہ جو تعبیر ہے کہ لطف اور تکلیف کا
جدا ہونا خدا سے محال ہے، اس تعبیر میں اشکال مذکور لازم نہیں آتا۔ اشکال مذکور یہ تھا کہ عقل حاکم بن رہی خدا کے اوپر جبکہ وہ مخلوق ہے، مع انہ در حقیقت خداوند محیط علی کل شیء، محیط ہے، اور عقل کو حاکم بنائے تو محاط ہو جائے گا۔ فکیف یقع تحت حکم عقلی او عقلائن ویتاثر منہ، اور کیسے خداوند تبارک و تعالی جو ہر چیز پہ احاطہ رکھتا ہے وہ پھر واقع ہو جائے حکم عقل کے تحت یا حکم عقلاء کی طرح، اور اثر پذیری کرے حکم عقل سے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ الْجَوَابَ عَنِ الْإِشْكَالِ، اگرچہ جواب دینا ممکن ہے اشکال کے بارے میں، کی تعبیر سے بھی دینا ممکن ہے جواب دینا، لیکن بہتر جو ہے اصلاً جس پہ اشکال ہی نہیں آ سکتا وہ یہ مصنف والی تعبیر ہے، بما عرفت، اس طریقے کے ذریعے سے جو آپ جان کر آئے ہیں کہ من ان المراد من الوجوب العقلیہ، وجوب عقلی سے مراد کے واجب ہے، عقل قرار دیتی ہے خدا کے اوپر لطف کا ہونا، یہ مراد ہوا ادراک و ضرورت ہے، ضروری ہونے کا، یعنی ادراک عقل مراد ہے، یعنی وجوب کو عقل درک کرتی ہے، و امتناع التکلیف ایضاً، کہ تکلیف کا جدا ہونا خدا سے محال ہے، بلکہ خداوند تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو مکلف بناتا ہے، اس کو درک کرتی ہے عقل، نہ کہ عقل حکم دے رہی ہو خدا کو، ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی۔ طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ خدا کے ذات کامل ہونے کا لازمہ کون سا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ بنے گا کہ لطف کو ثابت کرنے کے بارے میں جو مصنف نے روش اختیار کی ہے وہ کون سی روش ہے جس پہ کوئی بھی اشکال عائد نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔